اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر فإن الذکرى تنفع المؤمنین، صدق اللہ العظیم۔ بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں، ساتھیوں اور میری پردہ-نشین ماؤں اور بہنوں، پیغام رمضان کا یہ مقدس بڑا بابرکت سلسلہ شروع ہے، اور الحمدللہ یہ ہمارا چوتھا سال ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو ہم رمضان کے روزوں کے، تراویح کے، زکوٰۃ کے اہم مسائل کو آپ تک پیش کرتے ہیں۔ بڑی محنت لگتی ہے دوستو، ایک ویڈیو تیار کرنے کے لیے بڑی محنت لگتی ہے۔ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ طاقت دے، قوت دے، ہمت دے، اور اللہ تعالیٰ ہر طرح سے حفاظت بھی فرمائے۔ میں آپ کو ثواب کی نیت سے مسائل بتا رہا ہوں، آپ نے بھی اس کو ثواب کی نیت سے آگے شیئر کر دینا۔ گزشتہ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ روزہ کن کن چیزوں سے، کن کن باتوں سے، کن کن کاموں سے مکروہ ہو جاتا ہے، یعنی ثواب کم ہو جاتا ہے۔ اللہ کو وہ چیزیں روزے کی حالت میں پسند نہیں ہیں، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا۔ لیکن آج میں آپ کو بڑی پیاری بات بتا رہا ہوں، کیونکہ لوگوں میں بہت سارے غلط مسئلے مسائل پھیلے ہوئے ہیں، دماغ میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے مکروہ ہو جاتا، تو بہت ساری چیزیں ایسی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہے۔ تو آج کے پیغام رمضان ایپیسوڈ 5 میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ کون کون سی باتیں ہیں جن سے روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا روزے پر، کوئی ثواب بھی کم نہیں ہوتا، اور روزہ فاسد بھی نہیں ہوتا۔ جی ہاں، پہلی چیز سر پر تیل ڈالنے سے۔ بہت سارے لوگوں کے دماغ میں ہے کہ سر پر تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے، بالکل نہیں۔ سر پر تیل ڈالنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا، اور جب مکروہ نہیں ہوتا تو ٹوٹنے کا تو سوال ہی نہیں آتا ہے۔ ایسے ہی بدن پر تیل ملنا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب میں بھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ سرما لگانا، ابھی دیکھیے میں آیا ہوں ابھی گھر سے نکل کر، تو میری عادت ہے کہ میں سرما لگاتا ہوں، ماشاءاللہ کوشش کرتا ہوں، تو ابھی میں نے سرما لگا کر آیا، اور روزے سے بھی ہوں، روزے میں سرما لگانے سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گزشتہ کل کسی نے سوال کیا کہ مفتی صاحب کیا میں مسواک کر سکتے ہیں روزے میں؟ تو مسواک کر سکتے ہیں، مسواک سے بھی کوئی روزے پر فرق نہیں پڑتا، مسواک چاہے وہ سوکھی ہو یا گیلی ہو۔ ایسے ہی دوپہر کے بعد وہ مسواک کی جائے، یا پھر دوپہر سے پہلے کی جائے، گیلی کی جائے یا سوکھی کی جائے، روزے کے ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا، نہ مکروہ ہوتا نہ فاسد ہوتا۔ اور کیا خاص بات، اگر دوسرا آدمی کسی کو روزے میں بھول کر کھاتے پیتے دیکھے تو اس کو فوراً بتانا چاہیے کہ روزہ ہے۔ اگر یہ معلوم ہو کہ بہت بھوکا پیاسا ہے تو پھر نہ بتانا چاہیے۔ یعنی دیکھیے شریعت کتنا خیال رکھتی ہے انسان کا، کہ اگر آپ کسی کو کھاتے پیتے کچھ دیکھ رہے ہیں، اس کو یاد نہیں بیچارے کو، تو اس کو فوراً بتا دیں کہ بھائی روزہ ہے۔ اور اگر لگ رہا ہے کہ یار بہت ہی زیادہ بھوکا ہے، بہت ہی زیادہ پیاسا ہے، تو تھوڑا رک جائیں، کھا لینے دیں، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یعنی بھول کر کھانے پینے سے بھی نہیں ٹوٹے گا، نہیں فرق پڑے گا۔ ایسے ہی خود بخود قے ہو جائے، جسے ہم اپنی زبان میں کہیں گے الٹی، یا ہم کہیں گے اومیٹنگ، اگر وہ خود بخود ہو جاتی ہے تو پھر وہ کم ہو یا زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا کچھ بھی ہو، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ خود بخود ہو جاتی ہے تو ہاں، انگلی ڈال کر نکال رہا، جان بوجھ کر نکال رہا، تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اچھا،
اور کیا چیز؟ 8ویں چیز، منہ میں ذرا سا تھوک آ جاتا ہے. ابھی دیکھیے میں بول رہا ہوں، یہ تھوک آ گیا، میں نے نکل لیا، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا، اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی بغیر ارادہ مکھی یا دھواں یا کوئی بھی چیز بغیر ارادے سے، مکھی ہے، مچھر ہے، دھواں ہے، اچانک حلق میں چلی گئی، منہ کھلا اور اچانک چلی گئی، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. اور کیا چیز؟ 10ویں، گرمی کی شدت سے بار بار کلی کرنا یا بدن پر پانی ڈالنا یا کپڑا تر کر کے بھگو کر بدن پر رکھنا، اس سے بھی روزہ مکروہ نہیں ہوتا، روزے کے ثواب میں کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے یاد ہے جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے، 10-12 سال کے، جب 2 روزے رکھا کرتے تھے، ایک چھوٹے ختم کا ایک بڑے ختم کا. چھوٹا ختم پہلے کہتے تھے 14واں روزہ چھوٹے ختم کا مانتے، اور 26واں روزہ بڑا ختم. تو خیر پہلے معاملہ تھا، علم نہیں تھا، تھوڑی سی جہالت تو تھی ہی، اللہ نے اب علم کو عام کر دیا. تو اس وقت گرمی میں روزے آئے تھے، مئی کی سخت گرمی میں، نہ پہلے کولر تھے نہ اے سی تھا. آج سے یوں سمجھیے کہ 30 سال پہلے تو نہ کولر تھا نہ اے سی تھا، تو اور نہ ہی فریج تھا جناب، گھروں میں کچھ نہیں تھا. تو اس وقت بڑے برے حال ہوتے تھے. تو پھر روزہ لگ گیا، دوپہر میں 3 بجے سے لے کر ظہر کے بعد سے لے کر عصر تک باقاعدہ گیلا کپڑا بدن پر رکھتے تھے، پانی میں بیٹھ جاتے تھے، تو اس سے بھی روزے پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی 11ویں چیز، سونے کی حالت میں احتلام ہو گیا. اب احتلام پر تو کوئی کنٹرول نہیں ہے، تو احتلام ہو جانا، جسے آپ کہیں گے نائٹ فیل کہیں گے، اس سے بھی روزے کے ثواب پر کوئی فرق نہیں پڑتا. ایسے ہی اگر روزے کا خیال نہیں تھا، جیسے پہلے ہوتا ہے، روزے کا خیال نہیں تھا، معلوم ہی نہیں کہ روزہ ہے، اور عورت کے ساتھ ہم بستر ہونے لگا یا کھانے پینے لگا، مگر فوراً ہی اسے پتہ چل گیا، غلطی کا احساس ہو گیا، نہیں روزہ ہے، اور وہ الگ ہو گیا عورت سے یا کھانا پینا چھوڑ دیا، تو بھی اس کا روزہ فاسد نہیں ہوگا، بلکہ اس شخص کو اپنا روزہ پورا کرنا چاہیے. پورا کرنا چاہیے مینس یہ سوچ کر کہ اب تو روزہ ٹوٹ گیا، میں نے کھا لیا پی لیا، بیوی سے مل لیا، تو اب تو روزہ ٹوٹ گیا، تو چلو اب کیا فائدہ روزہ رکھ کر، پھر پی رہا ہے کھا رہا ہے. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ روزہ پورا کرنا چاہیے. تو یہ بڑے اہم مسائل تھے کہ جن باتوں سے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، ثواب میں کوئی کمی نہیں آتی، روزہ مکروہ بھی نہیں ہوتا، ٹوٹنا تو دور کی بات ہے. تو یہ چیزیں میں نے آج آپ کو بتایا. انشاءاللہ آئندہ کل کے پیغام رمضان میں کن کن کاموں اور باتوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے وہ انشاءاللہ بتاؤں گا. لیکن آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ ان مسائل کو آپ دوسروں تک پہنچا دیں. جتنا ثواب مجھے ملے گا اتنا ہی ثواب آپ کو بھی ملے گا.